سورۃ التوبہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ مشرکین کے ساتھ قتال کرو، اور بالخصوص جو ائمۃ الکفر ہیں، جو کافروں کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو۔ اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی، ایک یہ کہ یہ لوگ خود معاہدہ کرتے ہیں، پھر خود ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وعدہ خلاف ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں کے ارادے اور چاہت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنا پڑی، اس لیے کہ ان کا ارادہ قتل کا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ یا تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یا یہ کہ ان کو قید کر دیا جائے، یا یہ کہ ان کو بس قتل کر کے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جرم کی وجہ سے بھی ان سے قتال بنتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے اس کی ابتدا انہی سے ہوتی ہے۔ مسلمان پہل نہیں کرتے، ہمیشہ یہی مشرکین مکہ ہی پہل کرتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی مثال غزوہ بدر ہے۔ بدر کہاں، مدینہ کہاں اور مکہ کہاں، کتنا لمبا سفر ہے، لیکن یہ لوگ وہاں پر گئے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان تین وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ قتال کریں، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے گا۔
تمہاری مدد بھی کرے گا، اور جو ان لوگوں نے تکالیف پہنچائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ بھی کرے گا، تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم قتال کرو کفر کے سرداروں کے ساتھ، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں لیکن ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے، جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، تم کیوں نہیں قتال کرتے ان لوگوں سے، نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور ان لوگوں نے ارادہ کیا اللہ کے رسول کو نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہی لوگوں نے تمہارے ساتھ ابتدا کی پہلی مرتبہ، أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فَاللَّهُ أَحَقُّ، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، أَن تَخْشَوْهُ، کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کرو، يعذبهم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا مومن قوم کے سینوں کو، یعنی کہ جو دل کے اندر صدمے ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ کرے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلوب کے غیظ کو ختم کرے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ بھی کرتے تھے، پھر توڑتے بھی تھے۔ وعدہ کرنا اور پھر اس کو توڑ دینا، اس کے خلاف کرنا، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں منافق کی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ وہ بار بار قسمیں اٹھاتا ہے، یہ 4تھی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکتا ہے، لڑائی کے اندر گالیاں بکنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ بہرحال جو مقصودی بات ہے وہ یہ ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ وعدے کا خوب خیال رکھتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو یہ جو کافر تھے، مشرک تھے، یہ خود معاہدہ کرتے تھے پھر اس کے خلاف کرتے تھے، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے صلح حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام جب 1400 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ کا ارادہ عمرے کا تھا، لڑائی کا ارادہ بھی نہیں تھا، اور آپ احرام میں تھے، آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اس چیز کی نشانی تھی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سال تو کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے۔ اب وہاں پر جو صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، ان لوگوں نے خود معاہدہ کیا
اس صلح نامے پر دستخط کیے، اور وہ 9 سال کے لیے معاہدہ تھا، لیکن ان لوگوں نے 1.5 سال کے اندر اندر اس کو توڑ بھی دیا۔ کہاں 9 سال کا معاہدہ اور 1.5 سال میں فارغ۔ پھر اللہ نے ان کو سزا دی کہ 6 ہجری کے اندر یہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور 1.5 سال کے اندر جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو 8 کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح فرما دیا، جس مکہ میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اجازت نہیں ہے، اس سال تو کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے کہ آپ آئیں عمرہ کے لیے، اور بڑی شرائط تھی کہ جب آپ آئندہ سال آئیں گے تو پھر ہماری شرائط ہوں گی، ان شرائط کے مطابق آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا سزا دی؟ مکہ فتح ہو گیا۔ جب حضور علیہ السلام 8 میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ کرام تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے یہاں آ کے دکھاؤ، آج ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ جہاد کی برکت تھی، یہ قتال فی سبیل اللہ کی برکت تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قصور تو ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، پکے وعدے کرتے ہیں، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ان کا علاج جہاد فی سبیل اللہ ہے، ان کے ساتھ لڑو، قتال کرو۔ دوسرا جرم ان کا یہ ہے وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین کے اندر یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ اور اس کام کے اندر مشرکین مکہ بھی پیش تھے، اور یہودی بھی پیش تھے، عیسائی بھی پیش تھے، مختلف قسم کی باتوں کو بنیاد بنا کر دین کو نشانہ بناتے تھے۔ کبھی اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے اتنی شادیاں کیوں فرمائی ہیں، اتنی شادیوں کی کیا ضرورت تھی۔ کبھی دین کے کسی اور معاملے کو سامنے رکھ کر ان کا مقصد تھا مسلمانوں کو ذلیل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ خود ہی ذلیل ہوتے تھے۔ تو دین کے اندر طعن و تشنیع کرنا اور عیب نکالنا اور کیڑے نکالنا یہ اس وقت کے کافر بھی کرتے تھے اور آج کے کافر بھی کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی کو نشانہ بنا لیتا ہے، کوئی اذان کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی مسجد کا، کوئی مسجد کے میناروں کا، یعنی کہ یہ لوگ دین کے کسی بھی ایک چیز کو لے کے، حکم کو لے کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ دین سے دور رہیں، دین سے متنفر رہیں۔ موجودہ دور کے اندر جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور ان کے ساتھ پھر جو ہندو ہیں، ان لوگوں نے بھی مختلف قسم کے اعتراضات کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے بندے رکھے ہیں جو ان اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ دلیل کی بنیاد پر اس وقت بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہے۔ دلیل کی بنیاد پر اسلام کا کوئی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بکواسات تو کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، اگر وہ ایک اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب ایک نہیں ہوتا، 20 جواب ان کو دینے والے موجود ہیں، اور منہ توڑ جواب ہوتا ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے بڑے ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو، اس لیے کہ ان کے ساتھ قتال کرو گے، بڑے سیدھے ہوں گے تو چھوٹے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ان کے کرتوت یہ ہیں کہ ایک تو وعدے کو توڑتے ہیں اور دین کے اندر یہ کیڑے نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، اور پھر ہمو بِإِخْرَاجِ الرسول، اللہ کے رسول کو نکالنے کی کوشش کی ان لوگوں نے۔ اللہ کے نبی خوشی سے تو مکہ سے نہیں گئے تھے، ان لوگوں نے مجبور کر دیا تھا، اتنی تکلیفیں پہنچائی، اتنے دکھ پہنچائے کہ اللہ کے نبی کو ہجرت کرنا پڑی۔ یہ بھی ان کا قصور تھا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر ابتدا کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں جنگ کے اندر۔ مدینہ طیبہ مکہ پاک سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 500 کلومیٹر، اور پھر اس سے آگے تقریباً 180 کلومیٹر بدر کا مقام ہے، مدینہ سے بھی آگے۔ اب مسلمان وہاں پر گئے تو ان لوگوں نے مکہ سے اپنے ہتھیاروں سمیت اپنی جماعت، اپنا لشکر تیار کیا اور مکمل لڑنے کے لیے یہاں سے گئے، اور کہنے لگے ان کی تعداد کم ہے، آج ان کا کام تمام کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بچے ہی نہیں۔
ان کی چاہت تو یہ تھی، لیکن دوسری طرف اللہ کی چاہت کیا تھی؟ یہ لوگ گئے کہ وہاں پر جب سب کو ختم کر دیں گے، پھر شرابیں پئیں گے، پھر گانے چلیں گے، پھر ناچیں گے، بڑا مزہ آئے گا، لیکن 70 ان کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے، سردار تھے، وہ قتل کر دیے گئے، اور 70 بڑے بڑے وہ قید کر لیے گئے۔ وہیں سے یہ پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر، اسی کے اندر ہی ان کا زور ٹوٹ گیا۔ یہ کرنے کیا گئے تھے، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے پہل بھی کی ہے، اور جب یہ پہل بھی کر لیں اور وعدے کے خلاف بھی کریں اور دین کے اندر یہ عیب بھی نکالیں اور اللہ کے رسول کو بھی وہاں سے نکالنے والے بنے، پھر بھی ان کے ساتھ قتال نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ کس کے ساتھ قتال کرو گے؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہیں ڈر لگتا ہے ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تمہارا کام ہے اللہ کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ قتال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا بھی کرنا ہے، ان کو ذلیل بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب بھی دینا ہے، تمہاری مدد بھی کرنی ہے، تمہارے دل کو ٹھنڈا بھی کرنا ہے۔ یہ تمہارے اندر جذبات ہیں، جو دکھ پہنچا ہوا ہے، یہ سب کے سب دکھ اللہ تعالیٰ دھونا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا۔ ایک تو تھے مشرکین مکہ، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر صلح نامے پر دستخط کیے، معاہدہ کیا اور خود ہی اس کو توڑ دیا۔ پھر جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر بنو نذیر اور بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہودیوں کے کافی قبائل وہاں پر آباد تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سب کو بلایا اور ان کے ساتھ میثاق مدینہ ایک معاہدہ فرمایا، جس میں سب سے جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت بے شک تمہارا مذہب الگ ہے، ہمارا الگ ہے، تم یہودی ہو، ہم مسلمان ہیں، مذہب اپنا اپنا، لیکن چونکہ ہمارا علاقہ ایک ہے، مدینہ طیبہ کے اندر ہم سب ایک ہیں، اگر کوئی باہر سے دشمن آتا ہے حملہ کرنے کے لیے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر کوئی تمہارے پر حملہ کرتا ہے تو وہ ہم یوں سمجھیں گے کہ ہمارے اوپر ہوا ہے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو تم یہ سمجھنا کہ ہمارے اوپر ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو باہر کا جو دشمن ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے میثاق مدینہ۔ آج کل جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو صرف ایک ہی بات یاد ہے کہ بھی مدینہ میں بھی یہودی رہتے تھے، یہ کہتا ہے نا بار بار، اور ان کو بھی بڑے حقوق ملے ہوئے تھے۔ اگلی بات کا نہیں پتہ کہ پھر کیا ہوا تھا، اتنا اس بیچارے کو علم نہیں ہے، اس کو اتنا بتلایا گیا کہ وہاں پر یہودی رہتے تھے، اس لیے ہمیشہ وہ یہودیوں کی فیور کرتا ہے، انہی کے حق میں باتیں کرتا رہتا ہے، کبھی اللہ کے نبی کے خلاف تو کبھی صحابہ کے خلاف۔ مال غنیمت وہ جمع کر رہے تھے، کہنے لگے صحابہ پھر لوٹ مار میں شروع ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس بات کی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ ایک مشہور سی بات ہو گئی ہے کہ جی وہاں پر بھی دیکھو مدینہ میں یہودی لوگ رہتے تھے، ان کے بھی حقوق تھے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر بھی یہودی آباد ہو جائیں، اسرائیل بھی گھس جائے تو کوئی بات نہیں، ان کا اپنا دین ہمارا اپنا دین ہے، لیکن ان کے بھی یہاں حقوق ہونے چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا بھی ایسا وقت نہ لے کے آئے، اس لیے کہ یہودی جو ہیں وہ ازل سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اللہ کے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے نبی یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، نہ یہودی نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین پر آ جائیں تب تو راضی ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ناممکنات میں سے ہے، کبھی بھی یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو ہمارے ازلی دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ
وہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا ہوا ہے، پیغمبروں کے قاتل ہیں، اللہ کے ان کے اوپر پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے، ان کے اوپر ذلت اللہ نے مسلط کر دی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ کے اطراف میں یہودی آباد تھے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا، ان کے ساتھ معاہدہ ضرور ہوا، لیکن جس طریقے سے مشرکوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی، ایسے ان یہودیوں نے بھی اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، بلکہ یہاں تک بھی روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے خفیہ طور پر مکہ کے اندر اپنے قاصد بھیجے، وہاں پر خطوط بھیجے، ابو سفیان کے پاس اپنے بندے بھیجے کہ بھی تم ایسا کرو کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ضرور ہے لیکن ہم اس کے اندر بالکل مخلص نہیں ہیں، تم حملہ آور ہو جاؤ، اور جیسے تم آؤ گے ادھر سے ہم بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے، ایک دم سے ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ بھول گئے تھے کہ ہم سازش کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اللہ کے سچے نبی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خلاف۔ ہوا کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ساری باتیں بتلا دی، ایسے ایسے یہودی اندر سے یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے میں مشرکوں کا علاج کر لوں، بعد میں پھر ان کا بندوبست کریں گے۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کسی کو نہیں بتاتے، یہ شاید اس کو معلوم نہیں ہے۔ وہ سلوک یہ ہوا، اللہ کے نبی کے حکم، صحابہ کرام کے مشورے سے ان کے تمام مردوں کو قتل کیا گیا، تمام مردوں کو، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا گیا، اور تمام ان کی جائیدادوں کو مال غنیمت بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یعنی کہ اللہ کی چاہت کے مطابق یہ فیصلہ تھا نا، اللہ اور اللہ کے حبیب کی چاہت یہ تھی کہ ان کو مکمل طور پہ ختم کر دو، یہ زندہ رہیں گے تو پھر ایسی حرکتیں ہی کرتے رہیں گے۔ یہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو سزا ملی، کتنی بڑی سزا ہے، اور یہ لوگ بڑے مالدار تھے، اب بھی مالدار ہیں، عزت نہیں ہے لیکن پیسہ ان کے پاس ہے۔ تو اس وقت بھی ان کے پاس جائیدادیں بہت زیادہ تھی، جب خیبر فتح ہوا تو مسلمان امیر ہو گئے، اس لیے کہ اتنی زمینیں ملی، اتنی جائیدادیں ملی، اتنا سونا چاندی ملا، مال غنیمت بہت زیادہ تھا۔ تو یہودیوں کے ساتھ تو یہ سلوک ہوا ہے، یہ رہتے ضرور تھے لیکن پھر بعد میں رہے نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے حکم جاری فرمایا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ لوگ شیطان ہیں، اور اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر اب اسلام جب غالب آ چکا ہے، اسلام بھی ہو اور اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائیت بھی ہو، یہودیت بھی ہو۔ فرمایا کہ نہیں، اب جب اسلام کا مرکز ہے مدینہ پاک، مکہ مدینہ تو اسلام کا مرکز ہے نا، تو وہاں پر اسلام ہی چلے گا، اسلام کے بغیر جس کا دوسرا دین ہو وہ یہاں سے چلے جائے، یہاں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، اللہ ان کے قلوب کے غیظ کو بھی ختم کرے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ابو سفیان کو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری زندگی مسلمانوں کے خلاف وہ لڑتے رہے، بالآخر جب مکہ فتح ہوا تو آ گئے۔ اسی طریقے سے ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا بیٹا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی توبہ کی، توبہ طیب ہو گیا، مسلمان ہو گیا، آج ان کا نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر وقت ان کا ایک ہی منصوبہ بنتا رہتا تھا، منصوبہ بناتے رہتے تھے کیسے میں اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کروں، منصوبے ہر ٹائم یہی منصوبے بناتے اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آ گئے، مسلمان ہو گئے، صحابہ رسول بن گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری تقسیم ہے، یہ میرے فیصلے ہیں، تمہارا کام ہے ان کے ساتھ قتال کرنا۔ پھر اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم،
اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے، حکمتوں والا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس کے اندر یقیناً مسلمانوں کے لیے خیر بھی ہے، بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں، اور اللہ اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ ایک ایک حکمت سے ہمیں آگاہ کرے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ جو بھی سازشی لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا کیسے دیتا ہے؟ بے شک وہ مشرک تھے، بے شک وہ یہودی تھے، بے شک وہ عیسائی تھے، جو سازشیں کرتے تھے، سازشوں کے جال بنتے تھے، بالآخر انجام کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو لوگ کہتے تھے مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، آج بیچارے چھپتے پھرتے تھے، سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اور جو یہودی کہہ رہے تھے کہ تم آ جاؤ اور مل کر ان کا کام تمام کریں گے، ان کا اپنا کام تمام ہو گیا۔ اس لیے کوئی انسان اگر اپنی نیت صاف نہیں رکھتا، نیت صاف ہوتی کہتے ہیں منزل آسان ہے، جس کی نیت صاف نہیں ہوتی اللہ اس کو پکڑتا ضرور ہے، اس کو سزا ضرور دیتا ہے، وہ کسی بھی رنگ میں دے۔ کوئی ایک انسان کسی انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم الحمدللہ چونکہ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا آخرت پر یقین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیت کو صاف رکھا کریں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ کوئی انسان کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، وہ کسی کے بارے میں نہیں اپنے بارے سوچ رہا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے خلاف منصوبہ بناتا ہے، اس کا کچھ بگڑے نہ بگڑے اپنا بگاڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان بن کر جیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو لوگوں کو صرف اور صرف نفع دیتا ہو، جو خیر بانٹتا ہو۔ خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ باقی یہ کہ جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جس کی نیت خراب ہے، اس کو اس دنیا کے اندر بھی سکون نہیں ہے، آخرت میں تو ویسے بھی نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔